مشل اور مہروش بہت زیادہ خوش تھیں کیونکہ وہ پہلی بار پاکستان جا رہی تھی اور مشل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کتنا شوق تھا اسے کہ وہ پاکستان کی حویلی جائے۔ ہمیشہ وہ فون پر کزن سے بات کرتی تھی تو وہاں آنے کا شوق بڑھ جاتا تھا، اور مہروش تو ویسے بھی جس لڑکے سے محبت کرتی تھی وہ پاکستان میں ہی رہتا تھا، اسی لیے وہ بھی خوش تھی کہ وہ اس سے ملے گی۔ افغان سے اس کی ملاقات لندن یونیورسٹی میں ہوئی تھی، جہاں پر ان دونوں کی دوستی ہوئی جو پیار میں بدل گئی۔ اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ افغان کے پیرنٹس سے ملے اور وہ اسے پسند کر لے، پھر اس کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کو سب بتانے والی تھی۔ وہ لوگ حویلی پہنچ چکے تھے، سب نے جوش و خروش انداز میں ان کا استقبال کیا۔ فرحانہ بیگم مہروش کو دیکھ کر وارے صدقے جا رہی تھی، جاتی بھی کیوں نہ، آخرکار ان کی ہونے والی بہو تھی وہ۔ جبکہ سروت بیگم کا انداز نارمل تھا۔ رات ہونے والی تھی، سب سے مل کر مشعل اور مہروش کمرے میں آرام کرنے چلی گئی، جبکہ بڑے سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بھائی صاحب، میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ سے مہروش کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور اسفن بھی ذمہ دار ہو گیا، سرداری سنبھالنے والا ہے، تو میں اس کی امانت اسے سونپنے آیا ہوں۔ عارف شاہ نے کہا تو سب کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ تو ٹھیک ہے، نیک کام میں دیری کیسے، بسم اللہ کرتے ہیں۔ بھئی آپ لوگ شادی کی تیاریاں شروع کریں، فیروز شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شادی کا سن کر روبی بیگم کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ بھائی صاحب معذرت، لیکن شادی اتنی جلدی؟ مطلب میں کہہ رہی تھی کہ ابھی صرف نکاح کر لیتے ہیں، ویسے بھی مہروش کے پیپرز ہیں، ایسے میں شادی؟ روبی بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ روبی فکر کیوں کرتی ہو؟ مہروش اب ہماری اور اسفن کی ذمہ داری ہے، اس کے امتحانات سے پہلے ہی شادی ہو جائے گی، اور اسفن ہے نا، اسے لے جائے گا لندن، تم بس ہماری امانت ہمیں سونپ دو۔ فرحانہ بیگم نے روبی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے مان سے کہا تو وہ جبرن مسکرا دی، لیکن دل میں اٹھتے وسوسے انہیں پریشان کر رہے تھے۔ اسفن کے آتے ہی شادی کی ڈیٹ رکھ دی گئی، وہ بھی بنا مہروش کو بتائے۔ صبح مہروش اٹھی تو حویلی میں ہوتی ہلچل دیکھ کر حیران ہوئی۔ السلام علیکم امی۔ السلام علیکم تائی امی، یہ اتنی تیاری کیوں ہو رہی ہیں، کچھ خاص ہے کیا؟ مہروش نے لاؤنج میں بیٹھی روبی اور فرحانہ بیگم کو سلام کرتے ہوئے حیران کن لہجے میں پوچھا۔ ارے بیٹا، تمہاری اور اسفن کی شادی کی تیاریاں ہیں، بہت جلد تم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے، تائی اماں نے کہا۔ تو ان کی بات سن کر مہروش کو لگا حویلی کی چھت اس پر گرا دی گئی ہو۔ وہ یقینی سے آنکھیں پھاڑے وہ روبی بیگم کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ شرما گئی لڑکی، بابی ناشتے میں کیا ہے؟ مدب بیگم نے اس کے بھاگنے پر مسکراتے ہوئے کہا اور فرحانہ بیگم سے باتوں میں لگ گئی، جبکہ روبی بیگم مہروش کو سوچ کے پریشان ہو رہی تھی۔ مشل جو صبح سے اداس تھی، اسے جب مہروش اور اسفن کی شادی کی خبر ملی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ ربیہ کو بتا کر وہ چھوٹی دادی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے اسفن سے ٹکرائی۔ آہ میرا سر! اس کا سر اسفن کے سینے سے لگا تھا۔ اپنے سر اس کے سینے سے ٹکائے وہ کراہی تو اسفن اس خوشبوؤں بھرے نرم و نازک وجود کو اپنے قریب آ کر ساکت ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کے نیچے اسفن کے دل کی رفتار تیز ہو گئی تھی، لیکن جلد ہی وہ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے ہوش میں آیا اور واپس اپنے خول میں سمٹتے ہوئے غصے سے گرا۔ آنکھیں یا بٹن جو انتوں کی طرح چل رہی ہو، دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ اسفن نے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے خود سے دور کرتے سختی سے کہا تو مشل نے سر پکڑے اسے گورا۔ غلطی آپ کی ہے اور آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، دیکھیے کتنی چوٹ لگی ہے مجھے، وہ بھی آپ کی وجہ سے۔ مشل نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے شکایتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بہت چوٹ آئی ہے، سر پھٹ گیا ہے تمہارا، دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے۔ بیوقوف لڑکی، آنکھیں کھلی رکھا کرو اپنی، سمجھے؟ اسفن نے بوئے سکیڑتے اسے غورتے ہوئے کہا اور سائڈ سے نکلتے چلا گیا۔ مشل اس کے پوسٹ کو گور کر رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے موم؟ میری شادی، وہ بھی اس سائیکو انسان کے ساتھ؟ نو وے، میں مر جاؤں گی لیکن اس گمنڈی سے شادی نہیں کروں گی۔ جانتے ہیں نا پچھلی بار لندن آیا تھا تو کیسے ریئیکٹ کر رہا تھا؟ آپ ڈیڈ سے کہیں واپس چلیں، میں اب ایک منٹ بھی یہاں نہیں رکنا چاہتی، مہروش نے غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا اور کبرڈ سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینکنے لگی۔ مہروش تم میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی بیٹا؟ کہیں نہیں جا رہے ہم، تمہارے بابا نے تمہاری بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ کیا تمہیں اپنے بابا پر یقین نہیں ہے؟ وہ تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لیں گے بیٹا۔ تمہاری دادی نے بچپن میں ہی تمہیں اسفن کے لیے مانگ لیا تھا، ہم تمہیں بتانے والے تھے۔ کب بتانے والے تھے؟
میری شادی کے دن؟ موم، آپ سب کو ان لوگوں کی پرواہ ہے جس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور جو زندہ ہے آپ کو ان کی فکر نہیں؟ میں اس انسان کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی، اور یہاں اس قید خانے میں تو کبھی نہیں۔ کیوں نہیں گزار سکتی؟ میں تمہارے بابا کو کیا وجہ بتاؤں گی انکار کی؟ بولو۔ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں موم، یہ وجہ ہے میرے انکار کی۔ اگر آپ لوگوں نے زبردستی کی تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ چٹاخ! مہروش نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تبھی روبی بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی مہوش، 2 دن کی محبت کے لیے تم ہماری ساری زندگی کی محبت فراموش کر دو گی؟ ذرا بھی ہماری عزت کا خیال نہیں ہے تمہیں؟ ہماری محبت کا یہ صلہ دے رہی ہو تم؟ اتنی بدتمیز ہو گئی ہے کہ بات کرنے کی تمیز تو اب بھول گئی ہو۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی ہوگی تو اسون سے ہوگی، سمجھے؟ اگر گھر سے باہر نکل کر سوچا بھی تو ٹانگیں توڑ دوں گی تمہاری۔ روبی بیگم نے غصے سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہا، جو ہکا بکا سی گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ موم، آپ لوگوں نے مجھے نازوں سے اس لیے پالا تھا کہ بدلے میں مجھ سے اتنی بڑی قربانی مانگے، میرا جینے کا حق چھین لیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ بھی سن لیں، میں یہ شادی کسی صورت نہیں کروں گی، پھر چاہے آپ میری جان ہی کیوں نہ لے لیں۔ مہروش نے ہٹ درمی سے کہا اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ روبی بیگم نے بے بسی سے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آج مہروش کی مہندی تھی۔ صبح سے حویلی میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ فنکشن رات کو رکھا گیا تھا۔ سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ روشن نے گرین کلر کا لانگ فراک پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں تازہ پھولوں کے گجرے پہنے، کمر تک آتے سیاہ بالوں کو کھلا چھوڑ لائٹ میک اپ میں وہ کئی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس کی معصومیت اور چہرے پر چھائی کشش دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ مشل بیٹا بات سنو۔ وہ گاؤں کی عورتوں کے ساتھ ہنس بول رہی تھی۔ جب فرحانہ بیگم نے اسے آواز دی تو اپنا فراک سنبھالتے ان کے پاس آئی۔ جی تائی امی، بیٹا یہ سامان تو اندر کچن میں رکھ دو، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ فرحانہ بیگم نے اسے ٹوکری تھمائی جس میں پھولوں کے ساتھ اپٹن اور مہندی کا سامان رکھا تھا۔ جی تائی امی، میں رکھ دوں گی، آپ جائیں، مشل نے ٹوکری لیتے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ٹوکری اٹھائے گنگناتے ہوئے جا رہی تھی جب اس کا پاؤں اٹھا اور اس سے پہلے وہ گرتی۔ اسفند جو کچن میں کھانا لینے آیا تھا اسے گرتے دیکھ کر ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ ٹوکری الٹی جس کی وجہ سے دونوں اپٹن میں رنگ گئے۔ اسفند نے اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ ہاں، ہائے میرا سوٹ، مشل نے اپنے فراک سے اپٹن صاف کرتے ہوئے روحان سی آواز میں کہا۔ اسفند نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسفند بھائی، یہ کیا کیا آپ نے؟ میری ساری ڈریس خراب کر دی۔ سامنے اسفند کو دیکھ کر وہ اس میں ہی چل دوڑی۔ میں نے خراب کی ہے؟ ٹکرے تم مارتی پی رہی ہو کسی اندھے کی طرح، اور یہ الزام مجھ پر لگا رہی ہو؟ اس پوری حویلی میں تمہیں میں ہی ملا ہوں ٹکرے مارنے کے لیے؟ اسفند نے اس کے حسین چہرے سے نظریں چراتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ یہی سوال میں آپ سے کروں تو آپ بھی تو ہر بار مجھ سے ٹکرا جاتے ہیں۔ غصہ سے مشل کی چھوٹی سی ناک جس میں سفید لونگ چمک رہی تھی سرخ ہو گئی۔ پہلے مجھے آپ کی وجہ سے چوٹ لگی اور آج آپ کی وجہ سے میری ڈریس خراب ہو گئی۔ اب میں ایسے باہر جاؤں گی؟ مشل نے ہاتھ سے اپٹن صاف کرتے ہوئے منہ بناتے ہوئے نروٹھے انداز میں کہا اور پھر اسی ہاتھ سے اپنے چہرے پر بکھرے بال پیچھے کیے جس سے اپٹن اس کے گال پر لگ گیا۔ اس کی معصوم ادائیں دیکھ کر اسفند کا دل بے چین سا ہوا، لیکن اس نے اپنے دل کو بری طرح ڈانٹا۔ اب میں تمہارے لیے نیا ڈریس آرڈر کرنے سے پرہا تو عقل کا استعمال کرو اور جا کر اسے واش کر لو احمد لڑکی، اسفند نے بے نیازی سے کہا اور بنا کھانا کھائے باہر نکل گیا۔ ویسے بھی مشل کو دیکھ کے اس کی بھوک اڑ چکی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی کو دیکھ کر اس کی کیفیت کیوں بدل جاتی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد مہروش اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مہندی کے جوڑے میں ملبوس وہ بالکنی میں کھڑی فون کان سے لگائی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ فون اٹھاؤ عفان پلیز، بار بار نمبر ڈائل کرتی وہ بڑبڑائی۔ ہیلو عفان، میں مہروش تم اس وقت؟ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ عفان نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے اس کی سسکیوں کی آواز سن کر فکر مندی سے پوچھا۔ عفان، میں ٹھیک نہیں ہوں، موم ڈیڈ زبردستی میری شادی کروا رہے ہیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی عفان، مہروش نے روتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ تم ان سے بات کرو نا، یہاں کوئی میری نہیں سن رہا، تم پلیز آ کر مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں یہ شادی نہیں کروں گی، اگر تم نہ آئے تو میں خود کو مار دوں گی، مہروش نے جنونی انداز میں کہا۔
शट अप महरोश, होश में तो हो तुम? ऐसा सोचना भी मत समझे। कुछ सोचता हूँ, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अफगान ने सख्ती से डांटते सर्द लहजे में कहा। तुम सोचते रहना, यहाँ मेरी शादी हो जाएगी। अगर नहीं आ सकते हो तो बता दो, मैं खुद कोई रास्ता निकाल लूंगी। महरोश ने गुस्से से चिल्लाते कहा। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब है? जो बकवास किए जा रही हो। जब कह दिया कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा तो समझ नहीं आ रही? अफगान ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा। आई एम सॉरी अफगान, मैं क्या करूँ? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। किसी और को सोचकर ही मेरा दम घुटने लगा है। प्लीज मुझे ले जाओ यहाँ से। महरोश ने उसका गुस्सा देखकर रोते कहा। ओके, रो मत, मैं ऐसा करता हूँ, मॉम डैड को भेजता हूँ। वो अंकल आंटी से बात कर लेंगे। किसी को नहीं भेजोगे तुम? मैं अपने घर वालों को जानती हूँ, वो किसी की नहीं सुनेंगे। तुम खुद आकर मुझे ले जाओ, वरना मैं कुछ कर दूंगी। महरोश ने शिद्दत से रोते जिद्दी लहजे में कहा। ओके रिलैक्स, तुम रोना बंद करो, मैं खुद आऊंगा। बट तुम वादा करो कि खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, समझी? मामा मैं वादा करती हूँ, प्लीज आ जाओ। मैं आ रहा हूँ, अफगान ने नरम लहजे में कहा। तो महरोश की जान में जान आई। हम जल्दी आना प्लीज, महरोश ने रोते हुए कहा और फोन काट दिया। अगले दिन मशल महरोज को ढूंढती आई। आप ही आप ही कहाँ हैं आप? मशल ने कमरे की हालत देखते परेशानी से आवाज दी। लेकिन महरोज होती तो जवाब देती ना। कबर्ड से सारे कपड़े नीचे बिखरे पड़े थे और महरोज कहीं भी नहीं थी। कमरे की हालत देखकर उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। आप ही कहाँ चली गई? मशल परेशानी से कहते बाहर जाने लगी। जब उसकी नजर सामने शीशे पर पड़ी जहाँ एक एक कागज चिपका था, मशन ने हैरत से शीशे के करीब जाते ही उसको निकाल कर खोला और जैसे जैसे पढ़ती गई उसकी आंखें फैलती गई। वो एक लेटर था जो महरोश छोड़कर गई थी। लेटर को मुट्ठी में दबाए वो रोते भागी। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? सीढ़ियाँ उतरते वो बुलंद आवाज में चिल्लाई। तो सब जो डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे नाश्ता कर रहे थे परेशानी से उठकर उसकी तरफ आए। मशल क्या हुआ? तुम तो महरोश को नाश्ता देने गई थी ना? रो क्यों रही है बेटा? रूबी बेगम ने उसके आंसू साफ करते हुए परेशानी से पूछा। अम्मी वो महरोश आपी, मशल से बोला नहीं जा रहा था। उसे रोते देखकर असफन के चेहरे पर नागवार पथरीले तासुरात नमूदार हुए। क्या हुआ महरोश को? वो ठीक तो है ना? बोलो मशल, क्या हुआ महरोश को? रूबी बेगम ने महरोश को सुनकर उसे झिंझोड़ा तो मशल ने रोते हुए वो लेटर उनके सामने किया जिसे आरिफ शाह ने लेते पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम मॉम डैड, जिस वक्त आप लोगों को ये लेटर मिलेगा मैं आप सबसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया, मेरी बात नहीं सुनी, तो मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे नफरत मत कीजिएगा प्लीज़, और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। जो अपनी मर्जी से जो छोड़ जाए इसे ढूंढना नहीं करते। आई एम सॉरी मॉम डैड, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपकी बहुत नाफरमान बेटी हूँ और मुझे कभी भी बददुआ मत दीजिएगा। अगर दुआ नहीं दे सकेंगे तो बिलाशुबा मैं दुआओं के काबिल नहीं हूँ, मगर फिर भी आपसे इल्तिजा करती हूँ। अल्लाह हाफिज। आरिफ शाह की आंखों से आंसू बह रहे थे। मान तोड़े जाने पर, एतबार की खिड़चियाँ बिखरने पर, उनकी वो फर्माबरदार और लायक फाइक बेटी ने आज उन्हें सारी तरफ रुसवा कर दिया था। वो पूरी बरादरी में क्या जवाब देंगे? उनकी बेटी की तरबियत ऐसी है कि उसने अपने बाप की पगड़ी का मान भी नहीं रखा। आरिफ शाह, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? क्या लिखा है इसमें? तो भी बेगम ने उन्हें रोते हुए देखकर धड़कते दिल से पूछा। लेकिन तब ही आरिफ शाह नीचे गिर गए। बाबा, चचा साईं, मशाल हवेली के अंदर आता कासिम जो अभी शहर से आया था, आरिफ शाह को गिरते देखकर चिल्लाते दोनों इसकी तरफ आ गए। बाबा आंखें खोले, बाबा देखिए ना क्या हुआ इन्हें, बाबा आंखें खोले प्लीज। आरिफ शाह, ऐसी कई आवाजें उनके कानों में पड़ी और फिर इनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो सब परेशान से कमरे में खड़े थे। डॉक्टर आरिफ शाह को चेक कर रहा था। मशल की रो रो कर हिचकियां बंधी हुई थी, जबकि रूबी बेगम का भी यही हाल था। परेशानी की कोई बात नहीं है, उन्होंने स्ट्रेस लिया है किसी चीज़ का, इसलिए उनका बीपी शूट कर गया था, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई। आप लोग इनकी डाइट का ख्याल रखें और कोशिश करें कि इन्हें परेशानी से दूर रखें। बाकी ये मैं मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, आप ये दे दीजिएगा।
डॉक्टर ने मेडिसिन लिखते हुए कहा तो सबकी जान में जान आई। बहुत शुक्रिया आपका। फिरोज शाह ने नुस्खा लेते मशकूर लहजे में कहा। सर, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। अगर कोई मसला हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, डॉक्टर ने मुस्कुराते कहा और बाहर निकल गया। ये क्या कह रहे हैं आप? मेहरोश की जगह मुशल का निकाह से कैसे हो सकता है? फिरोज शाह की बात सुनते ही वो सब परेशान हो गए थे। इसमें गलत क्या है? अगर निकाह ना हुआ तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? और मुशल माशाल्लाह से समझदार बच्ची है, वो हमारी बात को समझेगी। भाई साहब, वो अभी छोटी है। रूबी ने कमज़ोर से अंदाज में अपनी बेटी का दिफा करना चाहा, क्योंकि आरिफ शाह के तासुरात देखकर लग रहा था कि वो इस बात पर राजी है, जबकि असफन के चेहरे पर छाए स्पाट तासुरात से उसमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। 18 साल छोटी उम्र नहीं है, और इतनी उम्र में हमारे यहाँ शादियाँ हो जाती हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है, फिरोज शाह ने नरमी से कहा। तो रूबी बेगम को खामोश होना पड़ा। भाई साहब, बात तरबियत की होती है। बाबी बेगम ने अपनी बच्चियों की तरबियत ही ऐसी की है कि वो खुद सर हो गई हैं। मैं तो महरोज की जुबान देखकर ही समझ गई थी। ऐसे कैंची की तरह टूट टूट चलती है। मजाल है जो वो लड़की किसी की सुन ले। मैं तो कहती हूँ अब भी सोच ले। एक तो मुंह काला करके भाग गई, दूसरी भी तो इसकी बहन है। इससे पूछ लेना, इसका भी कोई प्लान तो नहीं? कहीं इसने भी कोई लड़का ना फंसा रखा हो। आखिर लंदन की पली बड़ी है, तो उनकी तरबियत पे शक ही रहेगा। सरवत बेगम ने तड़क कर जहरीले लहजे में कहा। तो फिरोज शाह ने सख्त नजर उस पर डाली, जिससे सरवत बेगम की बोलती बंद हो गई, जबकि रूबी की आंखें भीग गई। गुड़िया, मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है, रूबी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। जी मम्मा, बोलिए। बेटा तैयार हो जाओ, तुम्हारा और असमन का निकाह है। ये जो जोड़ा पहन लेना। अम्मी, ये क्या कह रही है? आप मैं आप ही की जगह ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? मशल ने भैया यकीनी से दुल्हन के लिए लाए गए सुर्ख जोड़े को देखते रूबी बेगम से कहा। ये तुम्हारे बाबा और ताया जान का फैसला है। मशल हवेली की इज्जत को महरोश ने दांव पर लगा दिया है। तुम्हें इसे बचाना होगा। अगर ये निकाह नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं ही क्यों अम्मी? मुझे क्यों कुर्बान कर रहे हैं आप लोग? मेरा क्या कसूर है? प्लीज ऐसा मत करें। मुझे यूं बेमौल मत करें। मुझे मेरी नज़रों में मत गिराएं। मुझे प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मशा ने हिचकियों से रोते हुए कहा तो इसको रोते देखकर रूबी बेगम भी रो दी। मैं बेबस हूँ मेरी जान। हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना। रूबी बेगम ने बेबसी से उसके जुड़े हाथ पकड़ते कहा। उसकी पेशानी चूमती चली गई। मम्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अभी पढ़ना था, और बहुत सारा पढ़ना था। मैं शादी करके ये जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। मैं ये आजमाइश पे पूरा नहीं उतर सकती। अल्लाह जी, ये कैसी आजमाइश है? प्लीज मेरी मदद करें। उनके चाहते ही मशल इस सूरख जोड़े को देखते हुए फूट फूट कर रोती। वह इसके लिए कोई सुहाग का जोड़ा नहीं, बल्कि गोया कोई आग का लिबास था। वो इसने पहन तो लिया, मगर उसे अपने वजूद से शरारे निकलते महसूस हो रहे थे। मशल आरिफ शाह वल्द आयशा, आपका निकाह असफन फिरोज शाह वल्द फिरोज शाह से 50 लाख रुपए सिक्का राजल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने पूछा तो सबकी नजरें मुशल की तरफ उठी, जो साकत बैठी थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी ने फिर से पूछा। सब धड़कते दिल से मशल को देख रहे थे, जो खामोश बैठी थी। असमन ने खूंखार नजरों से जाली के उस पार देखा, जैसे अभी इस लड़की को कच्चा चबा जाएगा। मशल आरिफ शाह, आपका निकाह असफन फिरोज शाह से 50 लाख रुपए सिक्का राजल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने एक लफ्ज पर जोर देते हुए तेज लहजे में कहा। सरबत बेगम उसकी खामोशी पर आरिफ शाह को तमुस्कुराना नजरों से देख रही थी। मशल बेटा, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, बोलो। रूबी बेगम ने उसके बाजू को दबोचते हुए उसके कान में सख्त लहजे में कहा। तो मुशल के वजूद में हलचल हुई। मम्मी प्लीज, मुझसे नहीं होगा ये। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। और रोते हुए बोली, और फिर दौड़ती हुई अंदर की जाने पड़ी। असफल ने गुस्से से अपने हाथ की मुठ्ठियां बींच ली। लो, मैंने तो पहले ही कहा था कि पूछ ले इसे कि कोई और पसंद है तो बता दे, वरना फिर तमाशा लगाएगी। अब बड़ी महफिल में तमाशा लगा गई ना। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, सरवत बेगम ने कहा। तो फिरोज ने उसे कड़ी निगाहों से देखा, तो वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए चुप हो गई। मम्मा बस करे ना, क्यों कर रही है ऐसा? ये कोई मौका है इस तरह की बात करने का? कासिम ने भी उन्हें टोका, तो वह इसे ही सुनाने लगी। वो सिर पिटाकर इधर उधर देखने लगा, और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ
हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आरिफ शाह ने फिरोज शाह के सामने हाथ बांधते सर झुकाए कहा। तो फिरोज शाह ने बढ़ते अपने सीने से लगा लिया। ऐसे न कहो यार, सब ठीक हो जाएगा। फिरोज शाह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि आरिफ शाह कोई परेशानी ले। कैसे ठीक होगा भाई? हवेली मेहमानों से भरी पड़ी है, सबको क्या जवाब देंगे? तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। हम फिलहाल निकाह मुलतवी कर देते हैं। कोई निकाह मुलतवी नहीं करेगा, निकाह आज ही होगा। आप मेरे साथ आए। रूबी बेगम ने सुर्ख नजरों से आरिफ शाह को देखते सिपाट लहजे में कहा और अंदर चली गई। उसके पीछे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर सरवत बेगम भी गई थी। कमरे में आते ही वो फूट फूट कर रो दी। दिलो दिमाग की जंग में उलझ कर रह गई थी। रूबी और आरिफ शाह कमरे में आए तो उसे रोते देखकर रूबी उसकी तरफ बढ़ी और बाजू से दबोचते उसका रुख अपनी तरफ मोड़ दिया। किस गुनाह की सजा दे रही हो तुम दोनों बहनें? बोलो। वो तो है ही खुद सर। तुमने ऐसा क्यों किया मशर? देखो अपने बाबा को देखो, किस हाल में पहुंचा दिया है तुम दोनों ने। किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। जब इनकार करना था तो बाही क्यों आई? सबके सामने बेइज्जत करने। बोलो। रूबी बेगम ने उसको झंझोड़ते चीख कर बोला। अम्मी मुझे माफ कर दे, मैं बेबस हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं नहीं कर सकती, प्लीज बाबा, आप मुझसे मेरी जान मांग ले। उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये निकाह नहीं कर सकती। मशल ने अजियत से रोते हुए कहा। नहीं, तुम्हारी जान क्यों ले? तुम ऐसा करो ना, हम दोनों को मार दो। इसके बाद जो तुम्हारे दिल में आए करती रहना। रूबी बेगम ने गुस्से से चिल्लाते कहा। अम्मी। मशल ने बेयकीनी से उन्हें देखा। ये देखो मशल, ये मेरे जुड़े हाथ। ये निकाह करके एक आखिरी एहसान कर दो हम पर। एक ने तो रुसवा कर दिया, अब तुम ऐसा मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ। रूबी बेगम ने बेबसी से रोते कहा। तो मशल ने जख्मी नजरों से उसे और आरिफ शाह को देखा, जो खुद भी रोते सुर्ख आंखों से उसे देख रहे थे, जिनमें इंतजा थी। ठीक है, मैं ये निकाह कर लेती हूँ। मशल ने रूबी के हाथों को पकड़कर नीचे गिरते अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मगर इसका लहजा हर एहसास, हर जज्बे से आ रही था। लेकिन सुर्ख आंखों से आंसू बह रहे थे। निकाह फिर से पढ़ाया गया। निकाह के बाद फरहाना बेगम उसे असफन के कमरे में बिठाकर चली गई। उनके जाते ही वो जो बेजान सी बैठी थी, अपनी किस्मत पर बिलक बिलक कर रोई। आंखें रो रो कर सुर्ख अंगारा हो रही थी। काफी देर रोने के बाद उसने उठते खुद को आईने में देखा। रवायती दुल्हन की तरह सजा सवरा वजूद कयामत डा रहा था। सोगवार हुस्न के साथ वो आसमान से उतरी हूर लग रही थी। खुद को दुल्हन के रूप में देखते हुए वो फिर से रोती। मेहमानों को रुखसत करने के बाद असफन कमरे में आया तो इसे बेड पर आड़ा तिरछा लेटा देकर अनहोनी के एहसास से चौंका। मशल, मशल उठो। उसके पास आते असफन ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा तो उसकी कलाई से खून बह रहा था। मशल, मशल आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आंखें खोलो मशल। मशल को बेजान देखकर असफन पागल हो गया। जल्दी से कलाइयों पर रुमाल बांधा, किसी को बताए बगैर उसका अपनी बाहों में भरे वो दीवाना वार बाहर की तरफ भागा। उसको गाड़ी में डालते असफन ने ड्राइविंग सीट संभाली और फुल स्पीड में गाड़ी निकाल ले गया। 1.5 घंटे का सफर उसने आधे घंटे में तय किया था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी सीने की दीवानी तोड़ते बाहर आ जाएगा। अस्पताल पहुंचते ही कार रुकी और वो ड्राइविंग सीट से उतरते ही तेजी से मशल का पल पल सांसों की डोर टूटता नाजुक वजूद अपनी बाहों में उठाए अंदर की तरफ बाधा। डॉक्टर, डॉक्टर, ओ माय गॉड, क्या हुआ इन्हें? नर्स और अस्पताल का अमला इसको चिल्लाते देखकर उसकी तरफ बढ़ा। असमन ने स्ट्रेचर की तरफ कदम बढ़ाए और उसे स्ट्रेचर पर लिटाया। मिशर को इसे देखकर इसके खुद की हालत खराब हो रही थी। कहीं से भी वो गुस्से वाला सख्त दिल असफन शाह नहीं लग रहा था। अस्पताल की राहदारी से गुजरते लोग हैरत से उस लंबे चौड़े वजीहा मर्द को देख रहे थे। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर अपने रूम से बाहर आ गया। असफन दीवाना वार मुशल के जर्द चेहरे को देख रहा था। बुरी चमकती आंखें पानियों से भरी हुई थी। डॉक्टर प्लीज मेरी मिसेस को देखें, इससे कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। जद से उसका चेहरा लाल हो रहा था। रिलैक्स जेंटलमैन, कुछ नहीं होगा इन्हें। नर्स, इन्हें अंदर ले जाए, हरी अप। डॉक्टर ने मशीन की नर्व से टटोलते कहा तो वो लोग स्ट्रेचर को ले जाने लगे। जब असफन भी उनके साथ जाने लगा, फिर डॉक्टर के समझाने पर वो बामुश्किल रुका, लेकिन बेचैन निगाहें बंद दरवाजे पर टिकी थी। आंखों में इसके खो जाने का खौफ हिलकोरे खा रहा था। इस हादसे ने उस पर आगाही के दर खोल दिए कि वह लड़की उसके लिए कितनी अहम हो गई थी। शायद तभी जब पिछले साल पहली बार उसे मिला था
لندن جب وہ پچھلی بار گیا تو پہلی بار اسے دیکھتے ہی وہ فدا ہو گیا تھا، مگر اس نے اپنی محبت کو دل کے اندر ہی دبا لیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو اسفن نے اس طرح بھی کیفیت سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے جنٹل مین کہ آپ کی مسز خطرے سے باہر ہے۔ وقت رہتے آپ نے کلائی کو باندھ دیا تھا اور وقت پر پہنچ گئے۔ کلائی بہت بری طرح کاٹی گئی تھی۔ کوئی نفسیاتی شدہ کین کے ساتھ جیسا کیا؟ خیر، آپ کا ان کا خیال رکھنا ہوگا، قسمت ہر بار ساتھ نہیں دیتی۔ ابھی انڈر آبزرویشن، کچھ دیر میں انہیں واش آ جائے گا تو آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اسفن کا سانس بحال ہوا۔ مشل اب ٹھیک تھی، وہ جب سے ہوش میں آئی تھی خاموش روئے جا رہی تھی۔ اسفن نے بھی فی الحال اسے کچھ نہ کہا۔ ہسپتال سے اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اسفن چاہتا تھا کہ وہ لوگ صبح ہونے سے پہلے حویلی پہنچ جائیں تاکہ کسی کو مشل کی اس حرکت کا علم نہ ہو۔ سارا راستہ وہ دونوں خاموش تھے۔ حویلی پہنچتے ہی مشل گاڑی سے اترنے لگی کہ جب سر چکرانے پر گاڑی کا سہارا لیا۔ رکو، میں مدد کرتا ہوں، اسفن نے کہتے سے اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ چھوڑے مجھے، میں خود چل سکتی ہوں۔ وہ تو میں جانتا ہوں تم چل سکتی ہو، لیکن اس حالت میں تم نے چلنا نہیں ہے، گرنا ہے۔ ہر بار مجھ سے ٹکراتی ہو، اس بار دیواروں سے ٹکراؤ گی، جو تمہاری نازک جان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور میں اس بار کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ اسفن نے اس کی آنکھوں میں اپنی بوری آنکھیں گاڑتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہا، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ مشل نے نظریں جھکائے کانپتے لہجے میں کہا، تم سے پوچھا کس نے ہے؟ تم میری تو ہو، میری مرضی میں جو چاہوں کرو۔ اسفن نے اس کو اوپر کر کے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے پاس کرتے باری لہجے میں کہا تو مشل کا سانس اٹکا۔ اس کے بعد وہ ایک لفظ نہیں بولی۔ کمرے میں آتے ہی اسفن نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ ابھی چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تم ابھی اس حال میں نہیں ہو کہ میرے سوالوں کا جواب دے سکو، لیکن جو حرکت تم نے کی ہے نا، اس کی سزا ضرور دوں گا۔ اس پر بلینکٹ اوڑھتے اسفن نے سرد لہجے میں کہا اور پیشانی پر بوسہ دیتے اٹھ گیا، جبکہ مشل اس کی اچانک کی گئی جسارت پر زور سے آنکھیں میچ گئی۔ صبح اسفن کی آنکھ کھولی تو مشل اس کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اسفن نے مسکراتے اس کے چہرے پر آئے بال ہٹائے۔ یہ صبح میری زندگی کی سب سے حسین صبح ہے۔ اسفن نے اس کے دلکش نقوش اور چہرے پر چھائی معصومیت کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارتے باری لہجے میں سرگوشی کی، لیکن پھر اسے رات کا واقعہ یاد آیا تو پل میں چہرے پر پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے۔ دھیرے سے اس کا سر تکیے پر رکھتے وہ اٹھ گیا۔ فریش ہو کر وہ واپس آیا، تب تک مشل جاگ چکی تھی۔ اسے نظر انداز کیا اسفن ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ مشل نے جوڑ نظروں سے اسے دیکھا، جو کہ وائٹ شلوار کرتے میں مربوط چہرے پر سرد اور سنجیدہ تاثرات سجائے خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ اسفن نے بھی آئینے میں اسے اس پر نظر ڈالی تو چوری پکڑنے جانے پر مشل نے گھبرا کر نظریں چکا لی۔ وہ مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ وہ بے اختیار انگلی چٹکاتے اسے پکار بیٹھی۔ بولو، اسفن نے آئینے میں دیکھتے اس کے انداز میں بوئیں چکاتے کہا۔ میں سن رہا ہوں۔ اپنی گھڑی پہنتے اسفن اس کی طرف بڑھا۔ مجھے کہنا تھا کہ کل جو بھی ہوا آپ وہ کسی کو مت بتائیے گا پلیز۔ مما بابا پریشان ہوں گے، وہ پہلی ہی اپیا کو لے کر پریشان ہے، میرے پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ چلو شکر ہے تمہیں ان کا خیال تو آیا، میں بتا دوں گا، مگر ایک شرط پر، جب تم مجھے سچ بتاؤ گی کیا وجہ تھی جو تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اسفن نے اس کے پاس بیٹھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مشل نے روتے ہوئے کہا تو اس کی بات سنتے ہی اسود کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ اپنے اندر اٹھتے غصے کو دباتے مٹھیاں بھینچ لی۔ کیوں؟ سرد لہجے میں پوچھا۔ کیوں کہ یہ آپ ہی کی جگہ ہے، میں ان کی جگہ نہیں لینا چاہتی، اور وہ ویسے بھی مجھے ابھی پڑھنا تھا، اور اب شادی ہو گئی تو بیبی آ جائیں گے تو میں پڑھوں گی کیسے؟ مشل نے اس کے لہجے کی سختی پر اٹکتے کہا تو اسفن نے آنکھیں سکیڑتے اس پاگل کو دیکھا۔ واٹ آر یو میڈ؟ میرا دل تو کر رہا ہے رکھ کر ایک تھپڑ مارو کہ عقل ٹھکانے آ جائے تمہاری بے وقوف لڑکی۔ اسفن نے غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا تو مشل کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ رونا بند کرو، خبردار جو ایک آنسو بھی بہایا تو۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھ پر کیا گزری تھی؟ اگر اس سب کا چاچا چاچی کو پتہ چل جائے تو سوچا ہے ان پر کیا بیتے گی؟ اسفن نے اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوتے ہوئے بغائے سختی سے کہا۔ وہ سب دوبارہ سوچ کر ہی اسفن کا دل ڈر گیا تھا،
کہ اگر اسے واقعی کچھ ہو جاتا۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ نہیں، تو جو حرکت تم نے کی ہے اس کے بعد تو مجھے تمہیں تمغہ امتیاز دوں؟ وہ چڑ کر بولا، آئی ایم سوری، آپ پلیز کسی کو مت بتانا۔ آج کے بعد تم نے ایسی کوئی حرکت کی یا خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گا۔ اور یہ جو خرافات تمہارے دماغ میں ہے نا، انہیں نکال دو۔ تم نے کسی کی جگہ نہیں لی، بلکہ تم اپنی صحیح جگہ اپنے اصل پر آ گئی ہو۔ انڈرسٹینڈ مسز اسفن شاہ؟ اسفن نے اس کی طرف جھکتے اپنی بری آنکھیں اس کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑتے گمبھیر لہجے میں کہا، تو اس کی نزدیکی پر بے ساختہ مشل نے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ گرل، آپ اٹھو، جا کر فریش ہو جاؤ، پھر ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہے، کیونکہ تمہاری پڑھائی تو وہاں جا کر ہی کمپلیٹ ہوگی نا، اور بیوی بھی ساتھ لے لیں گے، کیا خیال ہے؟ اس کے بعد فوراً وہ سیٹ پہ راضی گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا میری جان، گھبرا گئی کیا؟ چلو جاؤ، جلدی سے فریش ہو کر نکلو۔ اسفن نے اس کے انداز پر مسکراتے اس کا گل تھپتھپاتے کہا، تو وہ جٹ سے اٹھتے واش روم کی طرف آ گئی۔ اس کی رفتار دیکھ کر اسفن دلکشی سے مسکرا دیا۔ وہ دونوں شہر پہنچے۔ مشل تو آتے ہی تھکاوٹ سے چور ہو کر بستر پر ڈیر ہو گئی۔ اسفن اس کے انداز پر ہنستے فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر واپس آیا تب تک مشل سو چکی تھی۔ او میری جان، اسفن نے اس کے پاس جگہ بنا کر لیٹتے اس کا سر اپنے بازو پر منتقل کیا اور اس کو حصار میں لیے کان میں سرگوشی کرتے سکون سے آنکھیں موند لی، جبکہ اس کی سرگوشی پر نیند میں ہوتے ہوئے بھی مشل کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اسے سوتا چھوڑ کر کام سے باہر چلا گیا۔ مشل کی آنکھ کھلی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھتی کمرے میں نظر دوڑائی۔ یہ کہاں چلا گئے؟ اسفن کو نہ پا کر وہ بالوں کا جوڑا بناتے جلدی سے باہر آئی۔ لاؤنج کو خالی دے کر اس نے کچن میں قدم رکھا، لیکن اسفن وہاں بھی نہیں تھا۔ اف، اللہ جی، کہیں یہ مجھے اکیلا چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے؟ اب میں کیا کروں؟ مجھے تو ان کا نمبر بھی یاد نہیں۔ مشل نے خود کو تنہا پا کر ڈرتے روانسی آواز میں کہا۔ تب ہی باہر بادل گرجے، جس سے ڈرتے مشل چیخ مارتے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ موسم کے تیور بگڑ رہے تھے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ مشل کو بادلوں کی گرج چمک سے ڈر لگتا تھا۔ اس وقت میں وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا ڈر خوف میں تب بدلا جب اچانک لائٹ چلی گئی۔ وہ اندھیرے میں بلینکٹ میں دبکی خوف سے تھر تھر کانپتے رو رہی تھی۔ تیز ہواؤں سے کھڑکی کے پٹ کھول بند ہو رہے تھے، جس سے اندر آتی ٹھنڈی ہوا اور سسراتے پردے ماحول کا پر اسرار بنا رہے تھے۔ اسفن پلیز آ جائیں، ورنہ میں خوف سے مر جاؤں گی۔ اسفن اپنا کام پورا کرنے کے بعد جب گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ موبائل کی ٹارچ آن کرتے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ کمرے کے باہر رک کر اس نے ہینڈل لاک گھمایا، جس سے کلک کی آواز دیتے دروازہ کھل گیا۔ اندر جاتے اس کی نظر جو ہی بیڈ پر پڑی وہ حیران رہ گیا۔ یہ ابھی تک سو رہی ہے، کہیں طبیعت تو خراب نہیں ہے اس کی؟ اسفن نے سرگوشی سے انداز میں خود سے سوال کرتے کہا اور اس کی طرح بڑھا، یا اللہ بچا لے، مجھے میں کسی جن کے ہاتھوں سے نہیں مرنا چاہتی، پلیز بچا لے۔ مشل نے قدموں کی آواز سنتے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اسفن نے جیسے ہی اس کے چہرے سے بلینکٹ ہٹایا، مشل زوردار چیخ مارتے بیڈ سے اٹھتی خود کو بچانے کے چکر میں دڑام سے نیچے جا گری۔ اس کے اچھلنے پر اسفن بھی گرتے گرتے بچا تھا۔ یا اللہ، کیا ہو گیا اس لڑکی کو؟ ارے پاگل، ایسے کیوں چلا رہی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ اسفن تو اس کی چیخیں سن کر بوکھلا گیا۔ بچاؤ ماما، یہ جن آدما مجھے مار دے گئے۔ مشل نیچے گری آنکھیں بند کیے چلا رہی تھی۔ اسفن نے تیزی سے اس تک پہنچتے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اس کی چیخوں کو بند کیا۔ ہوش میں آؤ مشل، یہ میں ہوں اسفن شاہ، کوئی جن بھوت آتما نہیں۔ اسفن نے اس کے جن بھوت آتما کہہ کر چیخنے پر خفکی سے کہتے موبائل کی ٹارچ سامنے کی، جس کی روشنی میں ان دونوں کے چہرے واضح ہوئے۔ مشل نے آنکھیں پھاڑی سے دیکھا اور جیسے ہی حواس بحال ہوئے جھٹکے سے اس کے سینے سے لگتے رونے لگی۔ اسفن اس کی غیر متوقع حرکت میں ساکت رہ گیا۔ مشل کے نازک ہاتھ اس کے کمر کے گرد لپٹے تھے، جبکہ وہ اس کے سینے میں چھپے رو رہی تھی۔ اسفن نے اس کی ہچکیاں سن کر خود کو ملامت کرتے نرمی سے اس کی پشت سہلائی۔ اس کے نرم گرم وجود کو اپنے سینے سے لگے دیکھ کر ایک سکون سا اس کی رگ و ریشے میں دوڑ گیا۔ آپ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے، کیوں؟ جانتے ہیں مجھے اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ اگر آپ نہ آتے تو آج میں نے فوت ہو جانا تھا، مشل نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ تو اس کی بات سن کر اسفن کا دل ڈوب گیا۔ ہش، چپ، فضول باتیں مت کرو میری جان،
میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، آخری سانس تک سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا، کوئی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ اسفن نے محبت سے اس کے بکھرے بال سنوارتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے کہا تو مشل کا دل بے چین ہوا۔ اس محبت سے گندے شخص کا ہر انداز لاجواب تھا، ہر بار وہ اسے چونکا دیتا تھا۔ اب بھی اس کا لمس پا کر ایک سکون سا اس کی روح میں صلاحیت کر گیا۔ مشل سب فراموش کرتے آنکھیں بند کیے اس کے دھڑکنوں کو محسوس کرتے مسکرا دی۔ اگلا دن وہ صبح اٹھے تو اس کا ارادہ ناشتہ بنانے کا ہوا۔ آج تک کبھی ناشتہ بنایا تو نہیں تھا، مگر شہر میں یہاں کوئی ملازم نہیں تھے۔ حویلی میں تو ارد گرد اتنے سارے ملازم تھے، اس لیے اس نے خود ہی ناشتہ بنانے کے بارے میں سوچا۔ موبائل پر آٹا گوندنے کی ریسیپی دیکھنے لگی اور وہ آٹے میں گویا نہا ہی رہی تھی۔ آٹا تو گوندا نہیں چاہ رہا تھا مگر وہ خود بوتنی بن چکی تھی اور پورا کچن بھی اس نے برباد کر دیا تھا۔ یا میرے خدایا، مشل یہ کیا ہے؟ اسمن دیر سے بیدار ہوا۔ فریش ہو کر وہ جیسے ہی نیچے آیا، سامنے کا منظر دیکھ کر ڈرا۔ اس کی آواز سن کر مشل کا وجود ساکت ہوا۔ آپ؟ جھٹکے سے مڑتے اس نے اسفن کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے گور رہا تھا۔ یہ کیا پاگل لڑکی؟ اس کی اور کچن کی حالت دیکھ کر اسفن کو چکر پہ چکر آ رہے تھے۔ وہ میں ہم دونوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، مشل نے آنکھیں پٹ پٹاتے معصومیت سے کہا تو اسفن نفی میں سر ہلاتے اس کی طرح بڑھا۔ چھوڑو اسے، ادھر آؤ تم، اسفن نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا اور پھر کچن کو دیکھ کے گہرا سانس بھر کر مشل کی طرف متوجہ ہوا جو ہونٹ کاٹتے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسفن کے دیکھنے پر سر پٹاتے نظریں جھکا گئی۔ اس کی اس ادا پر اسفن کو ٹوٹ کا پیار آیا۔ میری جان، خود کو ٹھکانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بھوک لگ رہی تو مجھے جگا دیا ہوتا۔ اس کے چہرے پر لگے آٹے کو نرمی سے صاف کرتے ہوئے کہا تو اس کے لمس پر مشل کی پلکیں لرزنے لگی۔ آپ سو رہے تھے اس لیے نہیں جگایا، مجھے کھانا بنانا آتا ہے، مشل نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ اگر اسفن اس کے پاس نہ ہوتا تو شاید سن نہ پاتا۔ اسفن کے ہاتھ اس کے رخسار کو نرمی سے سہلا دیے تھے۔ مشل کا دل اس کے لمس پر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تو نظر آ رہا ہے مجھے۔ اسفن نے ایک نظر کچن کو دیکھ کر ہنستے کہا تو کچن کی حالت دیکھ کر شرمندگی سے مشل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سوری، میں نے سب خراب کر دیا، مشل نے نم لہجے میں کہا تو اسفن نے ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ میری طرف دیکھو مشل، میری طرف دیکھو۔ اسفن کی سمجیدہ آواز سن کر مشل نے لرزتی پلکیں اٹھائی۔ اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر کون روتا ہے؟ آج کے بعد ایسی فضول باتوں پر میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اسفن نے گمبھیر لہجے میں کہہ کے اس کے پلکوں پر اٹکے آنسو کو نرمی سے ہونٹوں سے چنا تو مشل کا دل اچھل کر حلق میں لٹکا۔ جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے شیل کا سہارا لیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، لرزتی آواز میں کہتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے دور ہوئی تو اس کی اس حرکت کو اسفن نے ناگواری سے دیکھا، جبکہ وہ اپنے دل کو سنبھال رہی تھی جس کے لمس پر پاگل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے اسفن غصے میں اسے ہرٹ کرتا، نظر اس کے چہرے پر پڑی تو لہو چھلکاتے چہرے کو دیکھ کر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ اس کی اتنی سی قربت برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اسفن کو ٹوٹ کر اس نازک سی لڑکی پر پیار آیا۔ تم روم میں جا کر فریش ہو کر آؤ، تب تک میں کچھ کھانے کے لیے بناتا ہوں۔ اسے کمرے میں بھیج کر اسفن نے کچن کو دیکھا۔ او خدایا، اب کبھی میری معصوم سی بیوی کے چھوٹے سے دماغ میں کھانا بنانے کا خیال نہ ہے۔ بس، بےچینگی سے کہتے اسفن کف کھول کرتے ناشتہ بنانے لگا۔ مشل کے الزام شروع ہو چکے تھے۔ اسفن اس کا بہت خیال رکھتا تھا، بنا کہے اس کے دل کی بات سمجھ جاتا تھا۔ اس کا اس طرح خیال رکھتا تھا جیسے گویا کوئی وہ چھوٹی سی بچی ہو۔ مشل، یہ لو جلدی سے فنش کرو۔ اب بھی وہ ایگزام کی تیاری کر رہی تھی جب اسفن نے دودھ کا گلاس اس کے سامنے رکھتے کہا مجھے نہیں پسند۔ دودھ کا گلاس دے کر مشل نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تو اسفن نے سخت گوری سے نمالا۔ سچی مجھے نہیں پسند؟ ویسے بھی ملک تو چھوٹے بچے پیتے ہیں، میں بچی ہوں کیا؟ اس کے گھوڑنے پر آنکھیں پٹ پٹاتے معصومیت سے کہا جانتی تھی اسفن جلد اس کی بات مان جاتا ہے۔ بچی نہیں ہو، لیکن تمہارا دماغ بالکل بچوں جیسا ہے۔ چلو شاباش، فنش کرو اسے۔ اسفن نے اس کی چالاکی پر گلاس پکڑ کر اس کے لبوں سے لگاتے کہا تو مجبوراً آنکھیں میچتے مشل کو پینا پڑا۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ ایک سانس میں پورا گلاس خالی کرتے اس نے خوبکی سے اسفن کو دیکھا، لیکن اس کی نظر تو مشل کی چھوٹے سے ہونٹوں پر تھی۔ اس کے ہونٹ کے اوپر دودھ سے پتلی سی لکیر بن گئی تھی جسے دیکھ کر اسفن کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے، دل شدت سے گستاخی پر اکسانے لگا۔ بے خودی میں اسفن نے ہاتھ بڑھا کے
اس کے गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ साफ करते उस पर अंगूठे से रगड़ा तो मशन ने सिटपटाते उसे देखा, जिसकी सुर्खी माइल बुरी आंखों में मोहब्बत का समंदर ठाठे मार रहा था। निकाही चार होते ही दिल की धड़कनों में इर्ताज पैदा हुआ। आसमान बेखुद होते उसके होंठों पर झुका। लम्हे पल के लिए मशल साकत हो गई। नाजुक लबों पर उसका जानलेवा सुलगता लम्स, फटी आंखें उसके बंद पलकों पर जमी थी। हलक सोकर कांटा हो गया। दिल जैसे कानों में धड़कने लगा। सांसें हलक में अटक गई। उससे पहले असवन की गुस्ताखियां बढ़ती। होश में आते मशल ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे धक्का दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? ये जानते हुए भी कि आप महरोश आपी की अमानत है। हमारी शादी सिर्फ मजबूरी के तहत हुई थी, जो महरोश आपी के मिलने के बाद खत्म हो जाएगी। आपने ऐसी घटिया हरकत कैसे की? मशल के अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा जो असफन को साकत कर गया। सारी बेखुदी हवा हो गई थी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। बस। मशल गुस्से से जो मुंह में आए कहती जा रही थी। असमन के गुस्से भरी गर्जदार आवाज सुनकर उसका दिल कांपा। बस। आगे एक लफ्ज भी कहा तो जान ले लूंगा तुम्हारी। तुम बेवकूफ हो, लेकिन मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। बीवी तुम हो मेरी, महरोश नहीं। शादी तुमसे हुई है, महरोश से नहीं। मुझे हर तरह का हक हासिल है तुम पर, और मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। असफर ने सुर्ख आंखें उसकी आंखों में गाड़ते सर्द लहजे में कहा। तो मशल की जान हवा हुई। उसकी सांसें उसका चेहरा जला रही थी। याद रखना असफर, शाह किसी का हक नहीं मारता और ना ही अपना हक मारने देता है। ये बात जितनी जल्दी आपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लोगे, इतना अच्छा होगा हम दोनों के लिए। असफर ने उसके चेहरे पर दांते कहा और झटके से इसे दूर करते स्टडी रूम में चला गया। रात को वो जब सोने के लिए लेटी तो इसे असफर के सीने पर सर रखकर सोने की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन अब वो पहलू पर पहलू बदल रही थी। मगर नींद नहीं आ रही थी। दिन जलाकर उठकर उसे ढूंढती हुई स्टडी रूम में आई तो खिड़की के सामने खड़ा कॉफी पी रहा था। मुझे नींद आई है तो सो जाओ, इसके बाद के जवाब में तड़क कर बोला। कैसे सोऊं? मेरा तकिया तो यहाँ है ना? वो इसके कंधे पर सर रखते हुए बोली। तंग मत करो, जाओ यहाँ से। असफर ने गुस्से से उसे पीछे झटकते हुए कहा तो वह इसे पीछे से जोर से हक करती सिसकने लगी। और यहीं पर असफर हार चुका था। लड़की उसकी कमजोरी थी। भले वो इसकी बहन से शादी करने वाला था, मगर दिल में तो वही बसती थी। बस खुद से इतनी छोटी होने की वजह से वो घर वालों के सामने इकरार न कर सका। मगर कुदरत ने उसे उसके मुकद्दर में लिख दिया था। शायद इसका प्यार बहुत सच्चा था। जो महरोश एन टाइम पर घर से भाग गई। ये नहीं था कि इसे महरोश के भागने का गुस्सा नहीं था। इस लड़की ने शाह खानदान की इज्जत को खाक में मिला दिया था और इनके यहाँ भागे हुए लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता था ये अच्छी तरह से जानता था। इसलिए वो दुआ कर रहा था कि महरोश वहाँ कभी ना आए और ये प्यारी सी लड़की उसके आने की उम्मीद लगाए बैठी थी। इस बात से बेखबर कि अगर उसकी बहन, जिसकी वो जगह भी लेना नहीं चाहती थी, वो अगर यहाँ आई तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा। अच्छा चलो मैं आता हूँ, उसके नुकसान को थपथपाकर बोला और फिर इसके साथ कमरे के जाने पर गया। कमरे में आते ही वो बेड की जाने पर गया। उसने अपनी तरफ आकर लेटते बाजू फैलाते उसे अपने करीब आने का इशारा करते कहा तो मशल झट से आकर उसके बाजू पर लेट गई। जल्दी आंखें बंद करो और सो जाओ। उसके गिर्द हिसार बनाते हाथ पकड़कर अपने दिल के मुकाम पर रखते असफर ने संजीदगी से कहते आंखें मूंदते उसके बालों में उंगलियां चलाते सो गया। मशल उसके सीने में दबकी रही। जब बारी सांसों की आवाज आई तो सर उठाते उसे देखा। मशल ने बगौर उसका जायजा लिया, जिसकी बुरी चमकती आंखें जिनमें अपने लिए मोहब्बत ही देखी थी, इस वक्त नींद में डूबी थी। मूंछों तले बींचे अनाबी लब, कुशादा पेशानी, खड़ी मगरूर नाक और गाल में पड़ता हल्का सा गड़ा। वो मबहूत से उसे देखती रह गई। वह 18 साल लड़की का दिल पहली बार उस शख्स के लिए जोर से धड़का था। कितना हसीन था वो। और वो इसकी दोस्त थी। इसे कहती थी कि वो पागल है जो इस शख्स को इग्नोर करती है। उसकी सारी दोस्त उसको देखकर आहें भरती थी, मगर उसने इस कॉलेज में किसी को नहीं बताया था कि वो इसका शौहर है। आज भी उसकी एक दोस्त ने कहा कि अगर उसका कज़न ऐसा होता तो वो इसे अपनी मुट्ठी में कैद करके रखती और इसे किसी का ना होने देती। अगर महरोश आपी आ गई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके शौहर को छोड़ दूं तो फिर मैं क्या करूंगी? वो दिल ही दिल में सोचे जा रही थी। और फिर जैसे दिल की धड़कन थम सी गई, ये सोच कर कि वो इससे दूर हो जाएगी। बेख्तियार वो जोर से उसे लिपट गई, जैसे उसे छोड़ा तो वो इससे खो जाएगा।
असफन झूठी मूठी नींद का बहाना किया उसकी मोहब्बत को फील कर रहा था। अगले सुबह जब वो उठी तो उसे बाहर लाउंज में किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो जैसे ही बाहर आई तो असफन किसी से चीख कर कुछ कह रहा था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो वहां महरोज को खड़ी देखकर उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। महरोज उसके सामने हाथ जोड़ रही थी। प्लीज, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसे कुछ मत करना, तो मुझे जान से मार दो प्लीज। मैंने इस सब की इज्जत को खौफ में मिला दिया है। इसका कोई कसूर नहीं है। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। वो वापस आ रहा है लंदन, मुझे साथ लेकर जाता है। मैं नहीं चाहूंगी तो मुझे गांव लेकर जाकर कारी कर दो, लेकिन प्लीज इसे कुछ मत करना। मैं रोज उसके सामने हाथ जोड़ते तड़प तड़प कर रो रही थी। तुम्हारे किए गए गुनाह को कभी माफ नहीं किया जा सकता। हमारे असूलों के खिलाफ है ये। हमारे यहाँ यही होता है कि जिस लड़की ने अपने घर वालों की इज्जत को रोंदा हो, इसे जमीन में गाड़ दिया जाए। तुम्हारे बारे में यही हुक्म दिया गया है कि तुम्हें जहाँ भी देखो वहाँ कत्ल करके तुम्हारे बारे में अपने गांव के सरदार आला को बताओ, और ये मेरा फर्ज बनता है। वो सर जायजे में बोला तो मशल के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। फिर वो खौफ के मारे वही जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। खटके की आवाज पर वो दोनों पलटे तो जमीन पर बेहोश पड़ी मशल को देखकर साकत रह गए। आसमान तड़प पर उसकी तरह बढ़ा। मेरी जान, क्या हुआ है? ड्राइवर, गाड़ी निकालो, वो चीख कर बोला और फिर महरोज को बाजू से पकड़ते एक कमरे में धकेलता उसका लॉक लगाकर वो मशल को उठाकर बाहर खिंचाने भागा। वो कितनी बेचैनी से अस्पताल के कॉरिडोर में टहल रहा था। अभी तक मशल को होश नहीं आया था। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आया। क्या हुआ डॉक्टर? इससे वो ठीक तो है? जी जी, बिल्कुल ठीक है। शायद कुछ डर खौफ था जिसकी वजह से बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया, मगर अब सब अंडर कंट्रोल है। आप जाकर मिल सकते हैं। डॉक्टर के परमिशन देने पर वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ तो आंखें मूंदे लेटी हुई थी। उसका खिला खिला सा चेहरा कितना मुरझाया लग रहा था। कुछ देर के बाद उसने कराहते हुए आंखें खोली तो वो तेजी से उस पर झुका। मेरी जान, कैसी हो? वो तड़प कर बोला था। वो बेख्तियार रोने लगी। इसे यूं रोती देखकर वो घबरा गया। क्या हो गया मेरी जान? क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? मैंने सब सुन लिया था। आप मेरी आपी को मार देंगे? प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर वो मर गई तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। वो मेरी बहन है, प्लीज मेरी बहन को माफ कर दे। वो तड़प कर बोली। उसकी बात पर असफन के तासुरात सख्त हो गए। तुम जानती हो ना तुम्हारी बहन ने क्या किया है? उसने ना सिर्फ तुम्हारे बाबा की इज्जत को रोंदा, बल्कि हम सबके सर शर्म से झुका दिए हैं। उसे सजा उसके किए कि मिलकर ही रहेगी। हमारे गांव का यही असूल है। उसे पाठ लहजे में बोला। बाढ़ में चाहिए ऐसे जो किसी की जान लेने की इजाजत देते हैं। उनकी जबरदस्ती शादी की जा रही थी और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वह शादी नहीं करना चाहती। वो किसी और को पसंद करती है। मगर जब सुना नहीं गया तो उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया। क्या गलत किया? वो मैं नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना हक इस्तेमाल कर लिया। उधर मैं वहां आप लोगों की जिद की भीड़ चढ़ गई। इतनी छोटी उम्र में मेरी आपसे शादी कर दी गई। आप लोग कुछ भी करें तो वो सब ठीक, अगर कोई और करे तो गुनाह। ठीक है, मैं मानती हूँ कि उन्होंने घर से भागकर गलत किया, लेकिन जो भी किया अपने हक के लिए किया। हक लेने का तरीका जरूर गलत है, मगर वो गुनाहगार नहीं है। उन्होंने निकाह किया है उस शख्स से, तो आप कौन होते हैं उन्हें सजा देने वाले? दुनिया को कोई भी कानून उन्हें ये सजा नहीं दे सकता। वो फट पड़ी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किस तरह बात कर रही हो मुझसे? तुम जानती भी हो कौन हूं मैं? वो धाड़ा। कौन है आप? एक इंसान है आप, मगर आपने अपना दिल पत्थर बना लिया। असवन काल को अगर मेरे से भी कोई गलती हो गई तो इसे गुनाह बनाकर मुझे भी मार देंगे। कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा? कितनी नस्लें बर्बाद होंगी? बस कर दीजिए, ख़त्म करें ये फरसुदा रसूमात को। कानून और शरीयत ये नहीं कहती। प्लीज़ असवन। वो बेबसी से बोलती हुई रो पड़ी। असवन लब बीज कर कुछ देर उसे देखता रहा। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी सिर्फ बाबा और दादू के हुक्म पर चलता हूँ, और दादू सरदार आला हैं और उन्होंने ये फैसला किया है। जिस दिन मैं सरदार आला बना उस दिन मैं इन रसूमात को ख़त्म ज़रूर करूँगा। मुझे भी पसंद नहीं है ये रसूमात, मगर मैं मजबूर हूँ। मुझे दादू का हुक्म मानते हुए महरोज को गाँव लेकर जाना ही पड़ेगा। वो निगाहें चुरा कर बोला। प्लीज़ नहीं, ऐसा मत कीजिए। प्लीज़, आप बुरे इंसान नहीं हैं। आप बुरे मत बनिए प्लीज़। वो हिचकियों के दरमियान बोली, मगर वो आहिस्ता से अपना हाथ छुड़वाता हुआ उठकर बाहर की जाने पर गया। बाहर आकर वो फ़ोन पर किसी को इंस्ट्रक्शन देने लगा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वो इसे मुलाजिम के साथ हवेली भेज चुका था। जब वहां पहुंची तो पूरी हवेली में यही बात फैली थी कि महरोज मिल चुकी है।
اور کل تک مہروش کو جرگے میں پیش کیا جائے گا، جہاں پر اس کی سزا سنائی جائے گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی ماں کے سینے سے لگی رو دی۔ اگلے دن جرگہ ہونے سے پہلے ہی حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ ایک ایمبولینس حویلی میں آ کر کھڑی ہوئی اور اس میں سے ایک وجود نکالا گیا، اور وہ وجود مہروش کا تھا۔ اسے ارد گرد سے پتہ چلا کہ کل مہروش نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو راستے میں بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے نتیجے میں اس کا چہرہ تک مسخ ہو گیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اسی وقت فوت ہو گئی۔ مشل جیسے سناٹے میں چلی گئی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا، یہاں تک کہ وہ مہروش کا جنازہ اٹھنے پر بھی اس نے ایک آنسو نہیں بہایا تھا۔ اس کی حالت خراب لگ رہی تھی۔ سب لوگ اسے رلانے کی کوشش کر رہے تھے مگر ناکام رہے۔ عارف شاہ نے اسے نیند کی گولیاں دے کر جا کر سونے کے لیے کہہ دیا۔ نیند کی گولیوں کے زیر اثر وہ تھوڑی دیر ہی سوئی تھی، پھر ایک دم سے ڈر کر اٹھی۔ مشل میری جان، ٹھیک ہو تم؟ اسمن نے اس کے پاس آ کر باہوں میں لینا چاہا تو وہ بدک کر اس کے پیچھے ہٹی۔ دور رہ کر بات کیجیے، خبردار اگر آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش بھی کی۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، آپ میری بہن کے قاتل ہیں، آپ نے جان بوجھ کے مارا ہے اسے۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اسفند اس کی نفرت دیکھ کر جیسے شوق رہ گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے مہروش کو مارا ہے؟ کیا تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ یعنی میں قاتل گنڈا ہوں جو کسی کو بھی کہیں بھی قتل کر دوں گا؟ ہاں، آپ ہیں قاتل ہی، آپ کا پورا خاندان ایسا ہی ظالم سپاہ۔ میرے ماما بابا کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے آپ لوگوں نے، ان کے جوان بیٹی کی جان لے لی۔ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ لانگ بینچ کر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کرتے، اس کی گدی کے بالوں سے جکڑتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ میرے سامنے اس طرح زبان درازی کی تو میں یہ زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ تمہاری بہن نے ہم سب کو رسوائی دی، اس کے باوجود میں نے اس کے لیے بھلا ہی سوچا۔ جب سب لوگ تمہیں غلط سمجھ رہے تھے، میں نے تمہارا ساتھ دیا، تمہیں شہر لے کر گیا، وہاں پر ایڈمیشن کروایا کہ تم اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرو۔ سب لوگوں کے خلاف جا کر میں تمہارا ساتھ دیتا رہا۔ تم پر حق ہونے کے باوجود میں نے کبھی زبردستی بھی نہیں کی۔ تم اتنی قریب بھی آئی، پھر بھی اپنے جذبات کو کنٹرول کیا۔ اس کے باوجود بھی میں غلط ہوں؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، میں ایسا ہی ہوں، وہ سرد لہجے میں بولا، اور پھر اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا ہوا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے اسفن نے اس سے بات تک نہیں کی تھی، اور وہ خود بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے ہی سو جاتی تھی، اور صبح کے اس کے اٹھنے سے پہلے کمرے سے نکل کر دادو کے کمرے میں آ جاتی۔ ہم لوگ اب واپس آ رہے ہیں بھائی جان، اسی ہفتے کے لاسٹ پر۔ بہت سارے دکھ لے کر جا رہا ہوں، لیکن پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میری بیٹی کو اس کی سزا مت دیجیے گا۔ عارف شاہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ تو اپنے بابا کی بے بسی پر تڑپ اٹھی۔ آپ کو ان سب کے آگے ہاتھ جوڑنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور میں یہاں پر ہرگز نہیں رہوں گی۔ میں آپ کے ساتھ واپس آ رہی ہوں لندن۔ اس شہر کے لوگوں نے میری بہن مجھ سے چھین لی، اب میں یہاں نہیں رکوں گی۔ اس کی بات پر عارف شاہ ساخت رہ گیا۔ کیا بولے جا رہی ہو بیٹا، اور یہ کس طرح بات کر رہی ہو؟ عارف شاہ نے غصے سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں بابا، اگر وہ ایکسیڈنٹ میں بھی نہیں مرتی نا تو ویسے بھی یہاں آ کر مرنے ہی والی تھی، کیونکہ یہ لوگ اسے کاری کرنے والے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے نا کاری کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جاتا؟ یہاں تو اگر غیر شادی شدہ زنا بھی کرے تو اسلام اسے صرف کوڑے مار کر سبق سکھا کر اسے معاف کر دیتا ہے، مگر ان لوگوں کے تو اپنے ہی اصول ہیں۔ اگر کسی نے اپنی پسند سے شادی کر لی تو اسے قتل کر دو۔ نفرت ہے مجھے ان کے اصولوں سے، ہمارے ان لوگوں سے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اگر آپ لوگ مجھے یہاں چھوڑ کر گئے نا تو اپنی دوسری بیٹی کی میت پر بھی آنسو بہانے آ جائیے گا۔ وہ غصے سے چلائی تھی۔ دیکھا اس لڑکی کی زبان کو، چپ کرواؤ اسے۔ عارف شاہ، فیروز شاہ نے غصے سے کہا۔ کیا غلط کہہ رہی ہے؟ انہی فرسودہ روایات سے اکتا کر میں اپنی فیملی سمیت اس ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ برسوں بعد جب واپس آیا میں یہاں آ کر آپ کی باتوں میں آ گیا۔ کاش میں یہاں کبھی آیا ہی نہ ہوتا۔ آپ لوگ ابھی سے میری دوسری بیٹی کے لیے اس قدر نفرت رکھتے ہیں تو اسے یہاں چھوڑ کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اپنی دوسری بیٹی کو نہیں کھونا چاہتا۔ جاؤ بیٹا، تیاری کرو، ہم کل صبح کی فلائٹ سے پاکستان سے واپس آ رہے ہیں۔ عارف شاہ نے کہا تو اسفن پتھرائی نگاہوں سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ پورا دن گھر واپس نہیں آیا تھا، اور رات بھی اس نے اپنے فارم ہاؤس پر گزاری۔ اگلے دن شام کو جب واپس آیا تو پوری حویلی میں سناٹا تھا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے میں آیا تو کمرہ ویران دیکھ کر اس کے اندر جیسے سناٹے سے اتر آئے۔
وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ اسفن چاہ جو بظاہر پتھر دل لگتا تھا، وہ آج کسی لڑکی کی محبت میں تڑپ رہا تھا، مگر وہ لڑکی اس کی محبت اس کے منہ پر مار کر اس کی زندگی سے جا چکی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ سردار اعلیٰ بن چکا تھا اور اس نے گاؤں کے سب اصولوں کو بدل دیا۔ وہی لوگ اب اس کے گن گانے لگے تھے جس کے خلاف تھے۔ اس نے گاؤں میں امن کی فضا قائم کر دی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ انصاف کسی بنجر زمین کو بھی آباد کر دیتا ہے۔ 2 سال بعد مشل آج عارف شاہ کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے کے لیے آئی تھی۔ گاؤں میں ربیہ کی شادی تھی تو عارف چچا ہونے کے ناطے اپنی بھتیجی کی شادی میں جا رہے تھے، تو اسی لیے اس کے لیے گفٹ لینے آئے تھے۔ وہ جیسے ہی شاپنگ مال سے نکلنے لگی، اسے سامنے ایسا فیل ہوا جیسے مہروش ہے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ عارف بھی اس کی حرکت پر متحوش ہو کر اس کے پیچھے بھاگے۔ کیا ہو گیا بیٹا، رکو، وہ پیچھے سے پکار رہے تھے۔ پھر اس نے اونچی آواز میں کسی کو آواز دی تو اسی وقت وہ لڑکی پلٹی اور وہ بلا شبہ مہروش ہی تھی۔ اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ عارف بھی پٹی پٹی نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے جو زندہ سلامت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ مشل دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ افغان بھی وہیں آ چکا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے، افغان نے کہا، اور پھر سامنے ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، زندہ ہے آپ کو افغان بھائی نے بچا لیا، تھینک یو سو مچ، وہ مشکور انداز میں بولی۔ نہیں، میں نے نہیں بچایا تھا، میں تو اس وقت ملک سے باہر تھا، میرے بابا کو فالج کا اٹیک آیا تھا تو میں ان سے ملنے چلا گیا، افغان نے کہا۔ واٹ، آپ ان شفاق لوگوں کے قید سے کیسے نکلی؟ مشل نے پوچھا۔ مجھے اسفن نے خود اپنی گاڑی میں رات کے اندھیرے میں ایئرپورٹ بھیج دیا اور ساتھ ہی پیرس کا ٹکٹ دیا تھا، اور افغان میرے وہاں منتظر ہے، اور جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ فکر مت کرو، تم یہاں سب کے لیے مر جاؤ گی مگر وہاں تم زندہ رہو گی، اور کسی سے ملنے کی اور رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، اور یہاں تک کہا کہ میں یہ صرف اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ سزا تو تمہاری بنتی تھی، اسی لیے آپ میں سے کسی سے رابطہ نہیں کر پائی۔ اور اسفن نے ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا، اور اس کے لاوارث لاش کو مجھے بنا کر گاؤں والوں کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح بول رہی تھی۔ جانتی ہے کتنا ہرٹ کیا ہے آپ نے مجھے؟ آپ نے باپ کا سر جھکا دیا تو میں کیا کرتی؟ آپ لوگوں نے بھی تو ضد پکڑ لی تھی نا، وہ جواباً بولی۔ مشل شوق سے سن رہی تھی، اس کا دل رک رک کر چل رہا تھا۔ وہ کتنا کچھ بول چکی تھی اسے، اور وہ شخص اس کا مسیحا تھا۔ ٹیپ ٹیپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ جانتی ہیں، آپ کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا۔ میں پچھلے 2 سال سے یہاں لندن میں ہوں اور ایک بار بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور آپ اپنے شوہر کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی جی رہی ہیں، وہ زندگی جو میرے شوہر نے آپ کو دی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، اگر پتا ہوتا تو میں تب سے ہی تم سے مل کر ساری غلط فہمی دور کر دیتی۔ جاؤ، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور تمہاری محبت کے لیے جو انسان کچھ بھی کر جائے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مہروش، آپ نے کہا تو وہ اپنے آنسو پونچھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اگلی صبح وہ عارف روبی کے ساتھ گاؤں جا رہی تھی۔ وہ لوگ جب حویلی پہنچے تو سب نے ان کا بہت پرتپاک استقبال کیا۔ مکرم نظر نہیں آ رہا؟ عارف نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ دراصل آج پنچایت تھی، منشی صاحب کی بیٹی کا فیصلہ ہونا تھا، اس نے کالج میں ایک لڑکی کو پسند کیا تھا تو وہی فیصلہ کرنے گیا ہے ہمارا۔ اسفند سردار اعلیٰ بن گیا ہے، اب بڑے ہی خوش اسلوبی سے سارے فیصلے کرتا ہے، فیروز نے فخر سے کہا۔ وہ جیسے ساکت رہ گئی، بے چین سے وہ اسی کی منتظر تھی۔ پھر وہ تکا تکا سا اندر داخل ہوا۔ سفید رنگ کی سوٹ پر اس نے براؤن رنگ کی چادر اوڑھی تھی۔ کیا فیصلہ ہوا بیٹا؟ جو ہونا تھا بابا، لڑکا کافی اچھا ہے، میں مل چکا ہوں اسے، اور منشی صاحب سے میں نے کہا کہ شادی کی تیاریاں کریں اور اپنی بیٹی کو بڑی دھوم دھام سے رخصت کریں۔ اسفند کی بات پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر عارف جیسے ہی اسفند کے سامنے آیا تو اسفند بڑی خوشی سے ان سے ملا، اور جیسے ہی وہ سامنے آیا تو اسفند کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ بنا کچھ بولے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گمسم سی ربیہ کے پاس بیٹھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میری لو میرج ہو رہی ہے، میں نے ایک لڑکی کو پسند کرتی تھی، اور بھیا کو میں نے بتایا، اور بھیا سے مل کر پھر ساری تحقیقات کی، اور میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ ہمارے گاؤں میں بہت ساری ایسے پسند کی شادیاں ہوئی ہیں، لیکن ساتھ میں ہمارے سردار اعلیٰ کا حکم ہوتا ہے، صرف پسند ہو اس کے ساتھ گھومنا پھرنا اگر ہوا اور کوئی بھی غیر شرعی کام ہوا تو سزا میں دوں گا۔ وہ لڑکا مجھے پسند کرتا تھا، میں بھی، لیکن ہم دونوں کبھی بھی اکیلے نہیں ملے۔ میں نے بھیا کا مان رکھا اور میرے بھائی نے میرا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہی ہمارا گاؤں کوئی جنت ہے۔
سب لوگ سٹارٹ میں بھیا کے بہت خلاف تھے، مگر بھیا کے ان فیصلوں نے گاؤں کی فضا کو ہی بدل دیا۔ ایسا لگتا ہے نفرت کی فضا ہی ختم ہو گئی ہے۔ جو لوگ نفرت کرتے ہوئے بھیا کے خلاف ہونا چاہتے ہیں نا، پورا گاؤں ان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگ بھیا کے خلاف نہیں اٹھتے۔ وہ دھیرے دھیرے سب بتا دی جا رہی تھی اور وہ ساکت سی سب سن رہی تھی۔ رات کا کھانا پرسکون ماحول میں کھایا گیا اور وہ کھانا کھانے کے بعد اس کے کمرے میں آئی تو وہ اپنی چیئر پر بیٹھا کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کیا کرنے آئی ہو میرے کمرے میں؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ معاف کر، شٹ اپ، خبردار اگر میرے سامنے یہ لفظ بولا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کچھ بھی کرو گی، الزام لگاؤ گی، میری زندگی سے چلی جاؤ گی، آ کر معافی مانگو گی اور میں معاف کر کے تمہیں گلے لگا لوں گا۔ نفرت کرتا ہوں میں تجھ سے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ پلیز میری بات تو سن لیں، وہ تڑپ کر بولی۔ گیٹ لاسٹ۔ وہ دوڑا تو وہ اپنی سسکیاں دباتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ 2 دن گزر چکے تھے مگر اسفند اسے بات کرنے کے لیے راضی ہی نہیں تھا۔ جب بھی وہ بات کرنے کی کوشش کرتی اس قدر غصے سے دیکھتا کہ اس کے الفاظ منہ میں ہی گم ہو جاتے۔ آج ربیہ کی مہندی تھی۔ پوری حویلی گیندے کے پھولوں اور لائٹوں سے جگمگ کر رہی تھی۔ ملازم مختلف تال اٹھائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ مہنگی رنگ کی ہیوی امبرائڈری کی میکسی میں غضب ڈال رہی تھی۔ اوپٹن کا تال اٹھائے وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی ربیہ کے کمرے کی طرف ہی جا رہی تھی کہ تبھی اپنے دھیان میں آتے اسفند سے ٹکرائی اور تھال ہاتھ سے چھوڑ کر ان دونوں کو اوپٹن میں ڈنتا نیچے جا گرا۔ اسفند اسے باہوں کے حصار میں لیے کھڑا تھا اور مبہوت سا اس کا یہ سجا سورا روپ دکھ رہا تھا۔ اس قدر وہ پیاری لگ رہی تھی کہ وہ اپنی نگاہیں ہٹانا ہی بھول گیا۔ وہ بھی بس یک ٹک اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو کہ وائٹ کلر کے شلوار کرتے کے ساتھ گولڈن سکن کلر کی چادر گلے میں ڈالے بڑا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ تمہاری یہ عادت نہیں کہ مجھ سے ٹکرانے کی؟ تم یہ جان بوجھ کر کرتی ہو کہ ہو جاتا ہے؟ ابھی کپڑے چینج کر کے نکلا تھا، کپڑوں کے ساتھ ساتھ موڈ بھی خراب کر دیا۔ وہ انتہائی بیزاری سے بولا کہ مشل کی آنکھوں سے آنسو ہی نکل آئے۔ وہ سر جھٹک کر واپس پلٹ گیا اور مشل بھی ملازموں کو صاف کرنے کا کہہ کر کمرے میں آ کر کپڑے چینج کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہلکی سکن کلر کی فراک میں ملبوس اپنے گیلے بالوں کو یوں ہی پوچھ پر چھوڑے باہر نکل ہی رہی تھی کہ پھر سے اسفند سے جا ٹکرائے، اور اس بار ٹکرا کر وہ گرنے ہی والی تھی کہ وہ جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بڑھتا اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ اسفند کے لب اس کے رخسار سے مس ہو رہے تھے۔ وہ زور سے آنکھیں نیچے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اسفند نے اسے آہستہ سے چھوڑا اور سیڑھیوں کے جانے بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی چلی تھی۔ وہ دونوں کو یوں آگے پیچھے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر سب معنی خیز انداز میں کھنکارنے لگے۔ اگلے دن ربیہ رخصت ہو کر جا چکی تھی اور وہ لوگ ہوٹل سے حویلی کے لیے نکلے تو اسے اسفند کی گاڑی میں زبردستی بٹھا دیا گیا تھا۔ گاڑی حویلی کی بجائے جب فارم ہاؤس پر رکی تو وہ چونک اٹھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے تھوک نکلتے ہوئے پوچھا۔ اندر چلو بتاتا ہوں، وہ بولا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب بڑھا۔ مشل نے فارم ہاؤس کے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی محسوس کیا کہ یہ جگہ ابھی تک ویسی ہی ہے جیسے 2 سال پہلے تھی۔ وہی لکڑی کی خوشبو، وہی فائر پلیس کی ہلکی سی چمک اور وہی بڑی کھڑکی سے باہر چاندنی کا منظر جو کھیتوں پر چھائی ہوئی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں خوف کم تھا، امید زیادہ۔ اسفند نے دروازہ بند کیا اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ غصہ تھا جو 2 سال سے سلگ رہا تھا، مگر اب اس میں ایک درد بھی شامل تھا جو وہ چھپا نہیں پا رہا تھا۔ یہاں کیوں لائے ہیں مجھے؟ مشل نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی مگر دیوار سے ٹکرا گئی۔ اسفند آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی سانسیں ابھی بھی تیز تھیں۔ سزا دینے تم نے خود کہا تھا کہ میں چپ نہ رہوں، تمہیں سزا دو تو آج وہ سزا ملے گی جو تم نے مجھے دی ہے۔ 2 سال کی تنہائی کی سزا، وہ درد جو تم نے مجھے دیا جب تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ اسفند کی آواز باری تھی، وہ اب اس کے بالکل قریب تھا۔ مشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، غصہ تھا مگر محبت بھی۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ میں غلط تھی، اب مجھے پتہ چلا آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ نے میری روش آپی کو بچایا، آپ نے سب کچھ چھپایا، آپ نے سب کو دھوکہ دیا کہ وہ مر گئی۔ آپ نے یہ سب میرے لیے کیا کیونکہ آپ جانتے تھے میں ٹوٹ جاؤں گی اگر انہیں کچھ ہوا۔ مشل کی آواز لرز رہی تھی، وہ روک نہ سکی اور آنسو بہنے لگے۔ اسفند نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ اس کا لمس گرم تھا جیسے آگ کی چنگاری ہو جو 2 سال سے سلگ رہی تھی۔ تم جانتی بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ 2 سال مشل، 2 سال میں ہر رات تمہارے بارے میں سوچتا رہا،
तुम्हारे अल्फाज याद करता रहा। तुमने मुझे कातिल कहा, मुझे छोड़ कर गई, और अब आकर कहती हो माफ़ कर दो। असफन की आवाज़ में दर्द था। वो इसके करीब और करीब होता गया। मशल ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों में घुलने लगी। मैं जानती हूँ, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। मैंने आपको कातिल कहा, आपको नफरत निगाहों से देखा, मगर आपने कभी मुझे नहीं बताया। क्या आपने मेहरौर शादी को बचाया? आपने सबके सामने इन्हें मरा हुआ बताया? आपने गांव के असूल तोड़े, सिर्फ मेरे लिए? आपने मुझे बचाया, आपने मेरी बहन को बचाया। मशल की आंखें नम थी। वो इसकी आंखों में देख रही थी, जहां गुस्सा पिघल रहा था, मोहब्बत की रोशनी चमक रही थी। असफर ने इसे दीवार से लगा लिया। उसका चेहरा उसके चेहरे के इतने करीब था कि सांसें एक दूसरे से टकरा कर उनके वजूद बोल रहे थे। तुमने मुझे तोड़ा है मशल, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम मेरी हो, तुम मेरे दिल में हो, तुम मेरी सांसों में हो। 2 साल मैंने गांव को बदला, रसूमात को ख़त्म किया, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने कहा था ये फरसुदा रसूमात ख़त्म करो। मैंने ये सब किया, लेकिन तुम मुझसे दूर हो गई। हर हर रात मैं तुम्हारे लिए तड़पा हूँ। असफन की आवाज़ अब नरम हो गई थी। वो उसके आंसू पोंछ रहा था, और साथ ही वो बार बार उसकी आंखों पर अपना मोहब्बत भरा लम्स छोड़ रहा था। फिर वो इसे अपनी गोद में उठाए सोफे की जाने पड़ा। वो इसकी गर्दन और कंधे पर अपना लफ्ज छोड़ता, उस पर अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। वो भी जवाबन उसका साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। धीरे धीरे बीतती रात में उनकी शिद्दतें एक दूसरे के लिए बढ़ती ही जा रही थी। दो थके हुए मुसाफिरों को गोया आज अपनी मंजिल मिल ही गई थी।